شامدید کراچی کے معاملے کے حوالے سے آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا میں آج کے دن یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا تھا اور کیا انہوں نے دیکھیے گا۔ انف از انف، یہ نہیں سدھریں گے۔ کراچی بلیڈ کر رہا ہے، پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے۔ تو پاکستان بچانے کے لیے فی الفور ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں۔ ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا جو ہر قتل پہ الزام لگا کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے۔ کہیں تو آ کر اس شہر والوں کی جان بچائے، کہیں تو آ کر اپنا رول پلے کرے۔ یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئے، ہر طرح کی حمایت کریں گے۔ کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں 18ویں ترمیم۔ 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا، بلکہ عوام مر رہی ہے۔ اس جمہوری دہشت گردی سے ہمیں بچائیں خدا کے واسطے۔ اور شرجیل میمن صاحب نے پھر اس کا جواب دیا۔ ہم نے ان سے پروگرام میں بھی شامل ہونے کی ہم نے زحمت دی ان کو، لیکن وہ حصہ نہیں بنے پروگرام کا، مصروف ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا، ان کا موقف شامل کر لیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں نے بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی، انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی۔ انہوں نے جتنی باتیں آج پریس کانفرنس میں کی ہیں مصطفیٰ کمال نے، اس کی ایک ایک بات کا منہ توڑ جواب میرے پاس موجود ہے، لیکن اس وقت ہم ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کتنی دفعہ چیف منسٹر کو فون کیا، فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ منسٹر، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ واقعے کے ایک دن بعد خواجہ آصف صاحب بیان دے رہے، مصطفیٰ کمال صاحب وہی بیان دے رہے۔ آپ 12 مئی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب، تو پھر آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ جب 18 اکتوبر کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کراچی آئیں، آپ میئر تھے اور آپ نے شارع فیصل کی لائٹیں کیوں بند کی؟ ان کا مقصد کیا؟ 18ویں ترمیم پہ جس کو ختم کرنی ہے اسمبلیوں میں جائیں، اپنی اکثریتیں لے کے آئیں۔ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کا دفاع کرتی رہے گی۔ سب ہماری پرائرٹی ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری، اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد کوئی بھی شخص اس میں اگر ملوث پایا گیا اس کو کیفر کردار تک حکومت سندھ پہنچائے گی۔ بورڈ میں اگر میرا نام بھی آئے گا نا کہ میری غفلت تھی تو مجھے بھی نہیں بخشا جائے گا، اور میں اخلاقی طور پہ خود ہی گھر چلا جاؤں گا۔ جناب مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ پہلے یہ بتائیے گا، جو آپ نے مطالبہ کیا آج، کہا کہ جناب کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری میں، فیڈرل کنٹرول میں دیا جائے، یعنی یہ ہوتا تو نظر نہیں آتا، ہونا ابھی الگ بات ہے، یا یہ سوال کہ ابھی آپ نے کیوں کہا، یہ الگ جزیات۔ آپ کی نظر میں یہ کرنا ممکن ہے کسی آئینی ترمیم، کسی اسٹرکچرل چینج، کسی فلاں 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 کے بغیر؟ یعنی اگر فیصلہ ہو جائے تو کل صبح سے ہو سکتا ہے جی؟ یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کا بنایا ہوا آئین ہے، اسی آئین کا آرٹیکل 148 اور 149 ہے، جس میں یہ اگر صوبے اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو وفاق کو یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ انٹروین کرے، کہ لوگوں کی جان اور مال جہاں پر محفوظ نہ ہو وہاں پر انٹروین کرے۔ اور دنیا میں یہ ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب آپ کے کوئی بہت امپورٹنٹ شہر ہوتے ہیں تو آپ ان کو کسی علاقائی سطح پر اس کے حوالے نہیں کر دیتے۔ پاکستان کا یہ شہر کراچی پورے پاکستان کو چلانے والا ریونیو انجن ہے، اور اس کو اس 18 سالوں سے 10 سال کم نہیں ہوتے، ایک بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں 18 سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ یہ اس شہر کے ساتھ، اس پاکستان کے ریونیو انجن کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ ان کیس آف پاکستان یہ عملاً ہو کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آئین میں اس کا پروویژن کیسے، یعنی کل صبح سے وزیر اعظم صاحب کہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا 4 اضافی میں نے لے لیا کراچی، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیونکہ میں نے وہی کہتا نا کہ یار اب یہ ایک سیاسی بیان داغ دیا بس ایک۔ جی نہیں اچھا میں کیا کروں؟ میں سیاسی اگر اس کو بیان آپ کہیں گے تو میں ہتھیار اٹھاؤں، میں ہڑتال کی کال دوں، میں جو پہلے آوازیں لگاتے تھے راک کو اور انڈیا کو اور نریندر مودی کو، وہ کام کروں؟ نہیں، میں تو پاکستان کے آئین کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں وے فارورڈ کیا ہے۔ بھائی ہم وزیر اعلیٰ بن نہیں سکتے، شہر آپ ہمیں دے نہیں رہے، لوکل گورنمنٹ آپ نے جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آپ نے اپنے زور سے اس کو رد کر دی ہے، تو ہمارا کام صرف مرنا رہ گیا ہے شہر میں، ہم مرتے رہیں۔ تو میں نے پاکستان کے آئین کے میں رہتے ہوئے آرٹیکل 148 اور 149 یہ اجازت دیتا ہے وفاق کو کہ وہ انٹروین کرے، پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ وہ انٹروین کرے، وہ بچائے۔ ہم کیا پاکستان کے شہری نہیں ہیں کراچی والے؟ اور کتنے حادثات کا انتظار کریں؟ یہ ایک حادثہ ہے، ہر دنیا چاند پر جا رہی ہے، یہاں پہ ہمارے شہر کی ماں تڑپ رہی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ
روڈ پر جو ہے وہ کھلے گٹر کے اندر گر گیا. ایک دو واقعات ہیں, ہر پے در پہ واقعات ہیں. یہ سارا نظام آج ہمیں وہ تانے دیتے ہیں کہ بلڈنگ ایسے بن گئی اور اس نے بنا لی اور باتیں کر رہے ہیں. تو بھئی 18 سالوں سے آپ نے بلڈنگ توڑ کیوں نہیں دی, آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کر دی, ایس بی سی کس کے نام پہ؟ تو اس لیے وسیم بادامی صاحب, یہ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی ہے, میں نے وے فارورڈ بتایا. آپ کابینہ کا حصہ ہیں جہاں پہ آپ کو وزیر اعظم پاکستان تک رسائی ہے, آپ ان کے سامنے مطالبہ رکھیں گے کیبنٹ میٹنگ میں؟ وزیر اعظم صاحب سن نہیں رہے ہوں گے یہ, کیوں نہیں؟ جب میں کھلے عام, جب میں پبلکلی یہ بات کر سکتا ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم سے ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوں گے یا نہیں کریں گے ان سے بات؟ بالکل کریں گے جی ان سے بات. تو آپ یہ بات کرتے ہیں ان سے تو کیا جواب دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ؟ well definitely میں نے تو آج یہ تو سارے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں نا. ہم کوئی وزیر اعظم سے یہ بات کرتے ہوئے آرٹیکل 148 149 کی بات کرتے ہوئے نہیں چلے آ رہے. ہم تو وزیر اعظم سے آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کی ہے. آئینی ترمیم جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کی آئینی ترمیم ہے, جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آنی تھی, 27ویں میں اس کے بعد جو وزیر اعظم نے اعلان کیا, بلا کر ہمیں پوری لوگوں تمام ڈیلیگیشن کو بلا کر کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا ہم کرنے جا رہے ہیں. کیبنٹ نے اس کو منظور کیا, سارے وزراء نے اس میں تقریر کی, اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی گئی, وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے. پیپلز پارٹی نے اس کے بعد کہا کہ نہیں, اگر آپ اس کو اسمبلی میں پیش کریں گے ہم جو ہے وہ اور تمام جو اس کے شک ہیں ہم اس پہ بھی ووٹ نہیں دیں گے, کلی طور پر ووٹ نہیں دیں گے. ڈیفینیٹلی ملک کے وسیع تر مفادات میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. مسلمان صاحب کیا پھر آپ پھر یہ حق بجانب ہوگا نا یہ سوال, اگر آپ سے بھی کیا جائے پھر آپ بھی کیا اسی انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں وسیع مفاد کے تحت مجبور ہیں کہ آپ نے آج کہا نا پریس کانفرنس میں کہ جی وزیر اعظم صاحب پیپلز پارٹی کو زیادہ کچھ نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی تو ان کے ووٹ کے بغیر حکومت نہیں چلے گی اور قربانی کا بکرا ہم بن جاتے ہیں. یہ اختیار تو آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے ووٹ کے بغیر بھی نہیں چلے گی. کیا اگر آپ اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں اس گورنمنٹ سے گر جائے گی, آپ استعمال کریں. نہیں, یہ اختیار ہمارے پاس سارے اختیارات نہیں ہیں. یہ ہم نے کوئی وزارت جو ہے وہ اپلیکیشن دے کر نہیں مانگی, اور یہ ابھی میری اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم نہیں ہے. آپ میری اکاؤنٹیبلٹی کر لیجئے گا بعد میں. نہیں, اس گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اس کے گرانے کے لیے آپ کے پاس وہ چابی ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے میرے پاس چابی؟ سیدھی بات نہیں ہے, سیدھی بات. اچھا نہیں ہے چابی ہمارے پاس, بالکل نہیں ہے. اور ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پورے نظام سے ٹکرا جاؤں جا کے. یہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, یہ والی طاقت نہیں ہے. تو ہم یہ اپنی جو ہے وہ لگژریس یا اپنی جو ہے وہ نہیں انجوائے کر رہے. اگر ہماری وزارت ابھی اس وقت بیٹھے ریزائن کر کے سائن کرنے سے یہ شہر بچتا ہے, مجھ سے 10 دفعہ سگنیچر لیں. یہ مصطفیٰ کمال کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ وزارت ہم نے ہمیشہ جوتی کی نوک پر رکھی. الطاف حسین کی سینیٹرشپ چھوڑ کر, اس کے عہدوں کو چھوڑ کر ہم جانے والے لوگ ہیں, اپنی جانوں کے دشمن بنوانے والے لوگ ہیں. یہ کیا بیچتی ہے یہ وزارت ہمارے؟ نہیں, یہ کوئی انجوائے نہیں, اس ملک کے نظام کا حصہ ہیں ہم. اس ملک کے نظام سے ہٹ کر اس ملک کے لوگوں کے لیے ایک بات اور کام نہیں کرنا چاہتے. اور اس نظام میں آج میرے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. ہم یہی یہ جو آپ نے کتنے وزیروں کو دیکھا ہے وزارت ہونے کے بعد وہ یہ بات کریں. مجھے نہیں پتا کہ جو ہے وہ میری وزارت عزیز ہو سکتی ہے. نہیں, ہمیں وزارت لے کر قبر میں نہیں جانا. تو میں جو کر رہا ہوں وہ پاکستان میں ایسا کیا نہیں ہے کسی نے. اور جو ہم یہ بات کر رہے ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور اس سے بھی پہلے بھی بات کی. اور آج اسی ایم کیو ایم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. ہم نے کوئی صدارت وزارت عہدہ نہیں مانگا. آئینی ترمیم 26 میں نہیں کیا, آپ نے 27 میں لے کر آئے, 27 میں نہیں کی. آج بھی میرا وہ میری آئینی ترمیم زندہ ہے, اٹس ناٹ ڈیڈ یٹ. اور پورے پنجاب کی اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر ہماری اس بات کی تائید کر کے, اسمبلی سے بڑی بات ہے کہ پنجاب کی پوری اسمبلی ایک بھی اس میں اپوزیشن کا ووٹ نہیں پڑا, اور انہوں نے یونی ووکل ہو کر اس کو پاس کیا کہ آئین کا حصہ بنائیں. اور کیبنٹ نے جو ہے وہ ساری چیزوں کی اپروول دی. آپ ڈیفنس منسٹر کی تقریر سن چکے ہیں, آپ جو ہے وہ جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں رانا تنویر, ان کی تقریر, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, وزیر اعظم خود فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کے لیے میں پیپلز پارٹی کو راضی کروں گا اور میں بات کروں گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے جس پہ بھی پیپلز پارٹی نے بہت تنقید کی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت 18ویں ترمیم کا معاملہ اب تو ہو گیا, جو ہونا تھا, لیکن ایم کیو ایم بھی جس طریقے سے حصہ ظاہر رہی, اس کی آپ کے 2 ممبران تھے, اس کا امپورٹنٹ پارٹ تھے, وہ ایک غلط فیصلہ تھا. پھر آپ کو یہ تھنک ایک غلط فیصلہ ہو گیا؟ جی غلط. آج حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ غلط فیصلہ تھا. ایم کیو ایم کے 2 ممبران کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ایم کیو ایم کو اس مشق کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
جی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ 18ویں ترمیم اس کو فورس ہی کرنا چاہیے تھا ہمیں کہ اس میں ہم جو ہے وہ آج ہم جو آئینی ترمیم لے کر ہم جا رہے ہیں, یہ آئینی ترمیم کی ڈیٹیل اس میں لکھی جانی چاہیے تھی. صحیح. اور جب آپ یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ جناب یہ تو مہاجروں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, تو پھر اگین میرے الزام رہتا ہے نا کہ جناب یہ اپنے ایتھنیسٹی کارڈ لے کر آ گئے. گورننس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ یعنی اب اس مارکیٹ میں تو بیچارہ پتہ نہیں کون کون کس ایتھنیسٹی کا کس انداز سے کہاں مارا گیا ہو, یا کون سا کوئی سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں بہت اچھا کام ہو گیا ہے اور شہری علاقوں میں نہیں ہوا ہے, کہ آپ کہیں دیکھو تفریق برتتے ہیں مہاجروں کے ساتھ, اپنے سڑک بناتے ہیں ہمارے نہیں بناتے ہیں. تو یہ جب آپ اس کو مہاجروں کی نسل کشی کا نام دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں آپ دیکھیے یہ اپنے ووٹ بینک کو سیل کرنے کے لیے نیریٹو لا رہے ہیں. ہم دیکھیے اس شہر کے ہم نے ہی جوڑا ہے سارے لوگوں کو آ کے. آج سوراب کوٹ سے جو ہے وہ ہمارا پختون ایم این اے ہے, آج جو ہے وہ میں جس حلقے سے وہاں پہ مجھے سب یہ ہمارے پاس کوئی تعصب نہیں ہے. ہماری جو ہے وہ ہم نے آ کر اس شہر میں لوگوں کو جوڑا ہے, لوگوں کو ساری ایتھنیسٹی کو جوڑا. جو بات میں نے کی ہے جس تناظر میں کی ہے وہ بات یہ کہ آپ کوٹا سسٹم مہاجروں کے اوپر آپ نے لگایا ہوا ہے, آپ نے اس کو نام شہری دیہی کا دے رکھا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ مہاجروں اور سندھوں کے اوپر. ہم اس کوٹا سسٹم کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. آج کے دور کی جو حکومت ہے وہ جب 60% کوٹا دیہی ختم ہو جاتا ہے تو وہ 40% شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ 40% کوٹا بھی نہیں دیتے. کس کو نہیں دیتے؟ اردو بولنے والوں کو نہیں دیتے. تو جب آپ ظلم کرنے میں آئیڈینٹیفائی کر کے آپ مجھے ماریں اور میں جو ہے وہ اپنی فریاد کرنے میں اپنا نام نہ لوں, یہ جو ہے نا یہ منطق ٹھیک نہیں ہے. ہم میں کوئی تعصب نہیں ہے. میرے ایکٹ میں یہاں کا میئر تھا ایم کیو ایم کے زمانے میں, تو لیاری میں پانی کی لائن کس نے بچھائی ہے؟ ایم کیو ایم کے میئر نے نہیں بچھائی ہے. بابا آئی لینڈ, بھٹ آئی لینڈ, صالح آباد, شمشیر, ایک آدمی بھی میری زبان والا نہیں رہتا. کس نے جو ہے وہ پانی کی لائن لے کر گیا سمندر میں؟ بنارس کے اوپر جو ہے وہاں پر میرا آدمی نہیں رہتا. کس نے برج بنایا ہے؟ کٹی پہاڑی کو کس نے جو ہے وہ وہاں پہ جگہ نکالی ہے؟ پھر اس شہر میں 90% پختون میرے ساتھ کام کرتے تھے. کیا میں نے اس ٹھیکے دینے میں کسی ایک پختون کے ساتھ بھی کوئی ایسا تعصب برتا؟ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں جو مجھے, تو یہ بالکل ایسی کوٹا بات سسٹم نہیں کے ہے. تناظر میں آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور انہوں نے سوال کیا کہ بھائی کیا وفاق کے زیر کنٹرول دینے سے یہ چیزیں حل ہو جائیں گی؟ تو آپ کیا مستقبل اس کا یہ جواب دیں گے کہ جی ہاں حل ہو جائیں گی, کیونکہ انہوں نے سوال اٹھایا کہہ رہے یہ حل ہو جائیں گی کیسے؟ جی اس سے 18 سالوں میں آپ کے ساتھ جو تجربات ہو گئے اس سے تو کچھ بہتر ہی ہو جائے گا. اگر سارے نہیں ہوئے تو کم سے کم اس سے برا نہیں ہوگا, کم سے کم جس لیے کہ بھئی کچھ بھی ہے اس سے بری نہیں ہوگی بات. اور ہم آج وفاق سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو 18ویں ترمیم میں سارے پیسے اور اختیارات دے دیے, صوبے سے جا کے بات کرو. مطلب ہم آپ کو کیا بتائیں جو شہر کا کام ہے, جو کہ ایم این اے پیسے لے کر آئے, ہم پیسے لے کر آئے وفاق سے شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ نے لیٹر لکھ کر اس کام کو بند کرائے, اپنے صوبے کے دارالخلافہ میں ہونے والے کاموں کو, ڈیولپمنٹ کے کاموں کو بند کرا دیا, صرف کہ اس لیے کہ ایم کیو پیسے لے کر آئی ہے. تو ہم اور پھر آپ لوگ ہی تو بیٹھ کر آپ اور اس سارے تمام ہم لوگ کیا ہم حادثات کا انتظار کریں کہ مطلب اچھا اس پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کوئی احتجاج کر رہا ہوں, میں کوئی ہڑتال کی کال دے رہا ہوں, میں کوئی جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہا ہوں خدا نخواستہ, میں اور کیا, میں تو بھائی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی گورننس ہے, 18 سال ہو گئے, آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں. کوئی آپ ایک حادثے کے بعد اس حادثے کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر تو کریں. دو چھوٹے سوالات آخری 2-3 منٹ میں. اس ملک کی کچھ ریالٹیز ہیں, سب کو پتا ہے کہ پاور کہاں کتنا ہے اور کیا ہے, تو کیا گورننس سے ریلیٹڈ وسائل میں جو آپ کے تحفظات ہیں آپ نے اس حوالے سے بھی کہیں اور توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ صاحب یہ معاملہ, اور وہاں سے کچھ جواب آیا آپ کو؟ جو بھی دیکھیے, اگر میں توجہ دلاؤں گا یا میں جواب آئے گا تو وسیم بادامی صاحب میں آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو اس کا پرچار یا اس کی گفتگو نہیں کروں گا. توجہ دلائیے نہیں, دیکھیے یہ ملک میرے صرف اکیلے کا نہیں ہے, یہ ملک سب کا ہے, ٹھیک ہے, اور سب جو ہے وہ اس ملک کی ہم سے زیادہ ذمہ داری. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر جو قرض واجب بھی نہیں تھا نا, ہم نے اس ملک کے لیے اس کو بنانے اور اس کو چلانے, اور آج بھی اس ملک اس شہر میں 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں, کسی پارٹی نے آج تک اپنے لیڈر کو نکال کر باہر نہیں کیا, ہم نے کیا ہے. رو کا تسلط تھا ہم پر, جو واجب بھی نہیں تھا نا, ہم نے وہ بھی ادا کیا ہے قرض. ہم آرام سے مریں گے, بالکل آرام سے.
ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا قرض، ہم پر کوئی قرض نہیں ہے، ہم نے اپنے حصے کا فرض ادا کیا ہے، لیکن یہ سب لوگ جو ذمہ دار ہیں، جن کے پاس اتھارٹیز پاور ہیں، ان کو بھی اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، حساب دینا ہے سب کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سب کا ہے، جو زیادہ بڑے ذمہ دار ہیں ان کا زیادہ ہے، ان کو لوگوں کے اس طرح کے حالات پر توجہ دینی چاہیے۔ اور آخری بات بتا دیں، زندگی بھر اب سندھ کے شہری علاقوں میں مرتے چلے جائیں، بس انتظار کریں کہ بس ہم جو ہے وہ بس کب ہماری موت آنی ہے، یہی کریں، اور ہمارے پاس تو کوئی ہوپ نہیں رہ گئی ہے۔ اور اب بتا لاسٹ منٹ ہے، آپ جواب دینا چاہیں گے اس تنقید کا جو انہوں نے کہی ہے کہ جناب وہ تو 18 اکتوبر ہوا، تب کون میئر تھا، تب شہر کی لائٹ بند کر دی گئی تھی، ظاہر آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ کیوں بند کر دی گئی تھی؟ تو انہوں نے یہ ساری بات جو وہ یہ گل پلازا میں آگ لگنے اور اپنی نااہلی کے بعد کے اوپر بات کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور اگر ان کو ایسی بات ہے، ان کے پاس ہے ثبوت شواہد ساری چیزیں، تو حکمران ہیں بھائی، پھانسی دیں نا یار ہمیں۔ وہ پھر یہ جو الذوالفقار تنظیم تھی نا، وہ بھی ہم نے بنائی تھی، اور وہ جو PIA کا جہاز اغوا کیا تھا نا، وہ بھی ہم نے کیا تھا، اور وہ جو ٹرمینلز پہ آل ٹرمینل پہ حملے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے کیے تھے، اور مرتضیٰ بھٹو کو بھی ہم نے مارا تھا۔ دینا پھانسی، دے پھانسی ہمیں۔ 27 دسمبر کو 2007 کو پورا سندھ جو ہے وہ ہم نے جلایا تھا، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی پنڈی میں، اور کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک چن کر جو ہے اردو بولنے والوں کی دکانیں اور گھر جلائے گئے، اور جب حکومت آئی 2008 میں تو وہ بھی ہم نے سارے کیسز ختم کیے تھے۔ بہت شکریہ، ختم ہو گیا۔ تھینک یو ویری مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ، اس دعا کے ساتھ کہ کسی بھی طریقے سے یہ شہر رہنے کے لیے ایک زیادہ بہتر جگہ بنے۔ زندگی صحت سے اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔